السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بجلی کب اور کیسے بنائی گئی، بجلی کو بنانے کے پیچھے کیا وجوہات تھی اور بجلی بنانے کا طریقہ اور نظریہ کیسے پیش آیا۔ تاریخ: داڑھی والے آدمی کا ٹوٹا ہوا بالوں والے تھیلس بجلی کے ابتدائی مشہور محقق۔ مرکزی مضامین: برقی نظریہ کی تاریخ اور بجلی کی انجینئرنگ کی تاریخ۔ یہ بھی ملاحظہ کریں۔ بجلی سے متعلق کسی بھی علم کے وجود سے بہت پہلے لوگ بجلی کی مچھلی کے جھٹکے سے آگاہ تھے۔ قدیم مصری متن جو 2750 قبل مسیح میں ملتے ہیں، ان مچھلیوں کو نیل کا تھنڈر کہا جاتا ہے اور ان کو دوسری تمام مچھلیوں کے محافظ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قدیم یونانی، رومن اور عربی فطری ماہرین اور معالجین کے نظریہ 1000 سال بعد الیکٹرک مچھلیوں کی اطلاع ملی۔ کئی قدیم مصنفین جیسے پلینی دی ایلڈر اور سکریفوٹر لارگس نے بجلی کی کینٹیفیشنل اور برقی شعاعوں کے ذریعے دیے جانے والے بجلی کے جھٹکوں کی گنتی اثر کی تصدیق کی اور جانتے تھے کہ اس طرح کے جھٹکے اشیاء کو چلانے کے ساتھ ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ گاؤٹ یا سر درد جیسی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو بجلی کی مچھلی کو اس امید پر چھونے کی ہدایت کی گئی تھی کہ طاقتور جھٹکا ان کا علاج کر سکتا ہے۔ بحیرہ روم کے آس پاس کے قدیم ثقافتوں کو معلوم تھا کہ کچھ چیزیں جیسے عنبر کی سلاخوں کو پنکھوں جیسی ہلکی چیزوں کو راغب کرنے کے لیے بلی کی کھال سے ملایا جا سکتا ہے۔ میلٹس کے تھیلس نے 600 قبل مسیح میں جامد بجلی پر مشاہدات کیے، ایک سلسلہ کیا جس سے ان کا خیال تھا کہ رگڑ عنبر مقناطیسی پیش کرتا ہے، مقناطیس جیسے معدنیات کے برعکس جس میں رگڑنے کی ضرورت نہیں۔ تھیلس کو یہ یقین کرنے میں غلط تھا کہ اس کشش کی وجہ سے مقناطیس اثر تھا، لیکن بعد میں سائنس مقناطیس اور بجلی کے ماہرین ایک ربط ثابت کرے گی۔ ایک متنازع تھیوری کے مطابق پارٹیوں کو بغداد بیٹری کی 1936 کی دریافت پر مبنی جو الیکٹرو پلیٹنگ کو علم رکھتا تھا جو کہ گالوانک سیل سے ملتا ہے، اگرچہ اس بات کو یقینی نہیں ہے کہ یہ نوادرات فطرت میں برقی تھا یا نہیں۔ ایک گنجے کی آدھی لمبائی کی تصویر۔ کسی 3 ٹکڑے والے سوٹ میں کسی حد تک پورٹ لائٹ۔ بنیامین فرینکلن نے 18ویں صدی میں بجلی کے بارے میں وسیع تحقیق کی، جیسا کہ جوزف پریسلی نے 1767 کی تاریخ اور بجلی کے مبدأ حیثیت، جس کے ساتھ فرینکلن نے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ دانشورانہ تجسس سے تھیوری زیادہ باقی رہے گی۔ جب انگریزی کے سائنسدان ولیم اے این تک بجلی ہزاروں سال کے لیے 1600 گیلٹ کی ڈی میگنیٹ کو لکھا، جس میں اس کا عنبر رگڑنے سے پیدا ہونے والی جامد بجلی سے لانٹینو اثر کو ممتاز کرتا ہوگا۔ مقناطیس کا بغور مطالعہ کیا، اس نے نیا لاطینی لفظ الیکٹرکس عنبر کا یا عنبر کی طرح ہیلیکوٹرو کا عنبر کے لیے یونانی زبان کا لفظ تیار کیا تاکہ رگڑنے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو راغب کرنے کی خاصیت کا حوالہ دیا جا سکے۔ اس انجمن نے انگریزی الفاظ الیکٹرک اور بجلی کو جنم دیا، جس نے 1646 میں تھامس براؤن کے سٹواڈو میں طباعت میں اپنی پہلی شکل پیش کی۔ مزید کام 17ویں صدی اور 18ویں صدی کے اوائل میں اوٹو وان گوریکے، رابرٹ بوائل، اسٹیفن گرے اور سی ایف ٹوفے نے انجام دیا۔ بعد ازاں 18ویں صدی میں بنیامین فرینکلن نے بجلی کے بارے میں وسیع تحقیق کی، اپنے کام کو فنڈ دینے کے لیے اپنے سامان فروخت کیے۔ جون 1752 میں اس نے مشہور پتنگ کے تار کے نیچے دھات کی چابی جوڑنے اور طوفان سے اس کے ہاتھ کی پشت پر چابی سے چھلانگ
چھلانگ لگنے والی چنگاریوں کے پے در خطرہ آسمان میں پتنگ اڑنے کی بات کی ہے۔ یہ ظاہر ہوا کہ بجلی واقعی بجلی کی فطرت تھی۔ انہوں نے لیڈن جار کے بظاہر تنازعات کا رویہ بھی واضح کیا، جس میں بجلی کے لحاظ سے بڑی مقدار میں بجلی چارج کرنے کا ایک آلہ ہے جس میں مثبت اور منفی دونوں ہی چارج شامل ہیں۔ طریق سوٹ میں آدھے لمبائی کی پورٹریٹ آئل پینٹنگ مائیکل فراڈے کی دریافت نے الیکٹرک موٹر ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ لوگ گالونی کے بائیو الیکٹرو میگنیٹس کے بارے میں اپنی دریافت شائع کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی 1751 وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے نیورونوں نے پٹھوں کو سگنل بھیج دیا۔ 12ویں، 16ویں اور 17ویں صدی وولٹا کی بیٹری یا وولائٹ کائل 1800 کی جو زنگ اور تانبے کے متبادل پرتوں سے بنی تھی، سائنسدانوں کو بجلی کی توانائی کا ایک قابل اعتماد ذریعہ فراہم کرتی تھی جو پہلے استعمال ہونے والے الیکٹروسٹاٹک مشینوں سے زیادہ تھی۔ برقی اور مقناطیسی مظاہر کا اتحاد۔ برقی مقناطیسیت کی پہچان 1819 سے 1820 میں ہنس کو سنجن اندھیرے میری امپائل کی وجہ سے ہوا ہے۔ مائیکل فراڈے نے 1821 میں برقی موٹر ایجاد کی اور چارج اوہم نے ریاضی کے مطابق 1827 میں بجلی کے سرکٹ کا تجزیہ کیا۔ جیمبر کلرک میکسویل کے ذریعے بجلی اور مقناطیسیت کو قطعی طور پر جوڑا گیا تھا، خاص طور پر 1861-1862 میں اپنی جسمانی لائنوں پر زور دیا۔ اگرچہ 19ویں صدی کے اوائل میں بجلی کے سائنس میں تیزی سے ترقی دیکھنے میں آئی تھی، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں سب سے بڑی پیش رفت ہو گئی۔ ایسے لوگوں کے ذریعے الیکٹریگیٹ، گراہم بیل، اوٹا بلوٹی، تھامس ایڈیسن، گیلیلیو اور تھامس پیلا، بیزن، کلین، چارلس اور کافی سارے سائنسدانوں نے مل کر بجلی کی ایجاد کی۔ بیرج براڈے نے دریافت کیا کہ الٹرا وائلٹ لائٹ سے روشن ہونے والے الیکٹروڈ زیادہ آسانی سے بجلی کی چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ 1905 میں البرٹ آئن سٹائن نے ایک مقالہ شائع کیا جس میں فوٹو الیکٹرک اثر سے متعلق تجرباتی اعداد و شمار کی وضاحت کی گئی تھی، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ بجلی کی دریافت کو مجرد اور الیکٹرولائٹ پیکٹوں میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے الیکٹرونوں کو تقویت ملی۔ یہ دریافت کوانٹم انقلاب کا باعث بنی۔ آئن سٹائن کو 1921 میں فوٹو الیکٹرک اثر کی قانونوں کی ان دریافت کے سبب طبیعیات اور نوبل انعام دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ٹھوس ریاست کا آلہ بلیوں کے وسر کا پتہ لگانے والے تھا جو پہلے 1900 میں ریڈیو وصول کرنے والوں کو استعمال ہوا تھا۔ یہ عام الیکٹرانک ڈیوائس مصفق ہے جو طریق کا سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر تیار کیا جانے والا آلہ بن گیا۔ 33 عام ٹھوس ریاست MOS آلات سے مائکرو پروسیسر اور سیمی کنڈکٹر میموری شامل ہے۔ سیمی کنڈکٹر میموری کی ایک خاص قسم فلیش میموری ہے جو میکانی طور پر گھومنے والے مقناطیسی ڈسک ہارڈ ڈسک ڈرائیو ٹیکنالوجی کو تبدیل کرنے کے لیے USB فلیش ڈرائیو اور موبائل ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ ٹھوس اسٹیٹ ڈرائیو ٹیکنالوجی سے استعمال ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔